ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، ناظم جلسہ اور صدر جلسہ، سامنے بیٹھے ہوئے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں و بہنوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنا کر اس میں بہت سی چیزیں اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر دی ہیں، اور ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس رحمت کے 99 درجے ابھی بھی ہے۔ 100 حصے کر کے ایک ہی حصہ اللہ رب العالمین نے زمین پر اتارا ہے، جس سے انسان ایک دوسرے پر مہربان ہے۔ رحمت کا ایک حصہ جنوں، انسانوں، کیڑے مکوڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی وجہ سے ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر رحم کرتی ہے، انسان کے ساتھ رحم کرتا ہے، انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ایک رحمت کے حصے کے انوسر میرے بھائیوں، ابھی بھی 99 رحمت کے حصے اللہ رب العالمین کے پاس باقی ہے، جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو اس معبود کو پہچاننا ہے، اس رب کو پہچاننا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان پر کتنا بڑا مہربان ہے، لیکن اے انسانوں، ہم نے اس خالق کو نہیں پہچان سکا۔ دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کی مدد کرتا ہے، اس انسان کے اندر یہ ذہن میں کھٹکتا ہے، یہ بات انہیں محسوس ہوتی ہے کہ فلاں نے فلاں جگہ پہ میری مدد کی ہے، فلاں نے فلاں جگہ پہ میرے اوپر رحم کیا ہے۔
ایک انسان کی مدد کرتا ہے تو اس کو اتنا بڑا احساس ہوتا ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، وہ اللہ جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، اپنے بندوں پر اتنا بڑا مہربان. اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں. کسی جنگ کے اندر کچھ قیدی گرفتار کر کے لائے گئے. اس میں ایک عورت بھی تھی جن کا ایک بچہ گم ہو گیا تھا. وہ اپنے بچے کی تلاش میں نکلتی ہے، جنگی قیدی کے اندر ادھر سے ادھر جایا کرتی ہے اور اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے، اپنے بچے کی جستجو میں نکلتی ہے، اپنے بچے کی تلاش میں نکل رہی ہے. اور جس کے گود میں دیکھ رہا ہے کہ بچہ ہے، وہ اپنے بچے کو سینے میں لگاتی ہے اور دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے کہا لوگوں، آپ نے کہا صحابہ، ان عورت کے اندر دیکھو، ان کو اپنے بچے کی تڑپ کیسی ہے. ان عورت کے اندر دیکھو، ان کو اپنے بچے کا جذبہ کتنا ہے. یہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے، جب کسی کے خود میں بچہ دیکھتی ہے تو اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. ان کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہے، ان کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے. لیکن جانتے ہو، آئے میرے صحابہ، ان عورت سے اگر کہا جائے کہ تم اپنے بچے کو آگ میں ڈال دو تو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دیں گی؟ صحابہ کہہ رہے اللہ کے رسول، ان عورت کے اندر جب یہ جذبہ ہے کہ جنگی قیدی ہے، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. یہ اپنے بچے کی طرف کرتی ہے، یہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی خاطر ادھر سے ادھر چکر لگاتی ہے. تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ اللہ کے رسول، جب تک اس کے اندر طاقت رہے یہ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کریں گی. یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالیں گی، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکیں گی. جب تک طاقت ہے یہ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کریں گی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ صحابہ، یہ عورت سے بھی محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. ایک ماں جس طرح اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، ایک ماں جس طرح اپنے بچوں پر مہربان ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، ماں بارش کے قطروں میں بھیگتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن اپنے آنچل کے نیچے، اپنے دامن کے نیچے اپنے بچے کو چھپانے کی کوشش کریں گی. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی پرندہ بھیگتا ہے، جب کوئی چڑیا بھیگتی ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور بارش کا قطرہ ان کے جسم پر پڑتا ہے، وہ اپنے پروں کے نیچے، وہ اپنے پنکھے کے نیچے اس بچے کو چھپائے ہوئے خود بھیگ جانا گوارا کر لیتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو بھگانا گوارا نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ صرف ایک رحمت کے درجے کا نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین کے پاس ابھی 99 درجہ اور بھی باقی ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ضروری ہے، جب بندہ اپنے رب کو پہچان لے گا، اپنے رب کی حقیقت پہچان لے گا، اپنے رب سے محبت کرے گا، تو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرے گا. یہ سائڈ سے باتیں تھی. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اور ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے کون سے تیاری کر رکھی ہے. ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے، اے وہ لوگوں جس نے اللہ پر ایمان لیا ہے کہ وہ ایک ہے، جس نے اللہ پر ایمان لیا ہے کہ ساری دنیا کو پالنے والا وہی ہے، جس نے اللہ پر ایمان لیا ہے زمین اس کے ہاتھ میں، آسمان اس کے ہاتھ میں، جس نے ایمان لیا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں پر ان کا ایمان ہے، اللہ کے رسول کے اوپر ان کا ایمان ہے، آخرت کے اوپر ان کا ایمان ہے، جنت پر ان کا ایمان ہے، جہنم پر ان کا ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان کا ایمان ہے. جن کا ایمان ہے، کیا کرو؟ آمنوا اتقوا اللہ
تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ انسان کھیتی باڑی کرتا اللہ کو یاد کرتا ہے، جن کے پاس کروڑ روپیہ ہے، زمین ہے، دولت ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ بھی اللہ سے ڈرے۔ جہاں کہیں بھی رہے وہ بھی اللہ سے ڈرے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہے آپ، سمندر کے تہوں میں چلے جائیں، پہاڑوں کو کسی غوثے میں چھپ جائیں، کہیں پر بھی سوراخ نظر آئے، بل نظر آئے، وہاں رہ کر ہم اللہ کو یاد کر اللہ سے ڈریں۔ اسی چیز کا نام تقوی ہے، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں نکلتے گشت کرتے ہیں کہ دیکھے سڑک پہ کوئی بھوکا تو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ بڑا سرسا میں کوئی بھوکا نظر تو نہیں آ رہا ہے، کسی کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں۔ اس چیز کی پتہ کرنے کے لیے، اس چیز کی جانکاری لینے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اور جا کر کسی گھر میں ٹیک لگاتے ہیں، کسی گھر کے دیوار میں ٹیک لگاتے ہیں، سہارا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں گھر سے آواز آتی ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ، دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی کا جواب ہے، ماں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے، دودھ میں پانی ملانا حرام ہے، ہم دودھ میں کیسے پانی ملا سکتے ہیں؟ ماں نے کہا بیٹی اس وقت میں امیر المؤمنین دیکھ نہیں رہا ہے، اس وقت تم عمر کی نظر سے اوجھل ہو، اس وقت تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے دور ہو، تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کس نے قانون لگایا؟ امیر المؤمنین نے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر میں ہوں گے، کہیں ہوں گے، وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے۔ بیٹی نے جو جواب دیا وہ تقوی سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹی نے کہا ماں امیر المؤمنین ہمیں اس وقت نہیں دیکھ رہا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اس وقت نہیں دیکھ رہے، تو کیا ہوا؟ عمر کے رب اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر سے تو ہم اوجھل نہیں ہیں۔ دنیا میں سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیے جائیں تب چوروں کا پتہ لگتا ہے، تب قاتلوں کا پتہ لگتا ہے، لیکن ہم ان سی سی ٹی وی کیمروں سے بچ سکتے ہیں، دنیا میں انسان کی نظر سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دیکھ نہیں رہے تو کیا ہوا؟ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑا گواہ، سب سے بڑی دلیل اللہ رب العالمین ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس بیٹی نے اپنے ماں سے کہا ماں امیر المومنین ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ عمر کے رب اللہ رب العالمین تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، سچے انسان کی پہچان، سچے بندے کی پہچان، حقیقی بندے کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی فکر کرتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا حال یہ ہے، مسجدوں میں اگر سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیے جائیں، کوئی چپل چرانے سے ڈرے گا، اگر کہیں پہ کچھ چوراہے پہ سی سی ٹی وی کیمرے ہے، کسی کو کوئی قتل کرنے سے ڈرے گا، لیکن جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہوگا، جنہوں نے رب کو پہچان لیا، جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا کہ ہم دنیا کی نظر سے بچ کر کیا کریں گے، اللہ رب العالمین تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس ماں نے کہا، اس بیٹی نے کہا ماں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ ثانی ہے، جنہوں نے بیک وقت آدھی دنیا میں سلطنت کی، جو حکمراں رہے، حاکم وقت رہے، لیکن رات کے وقت نکلتے ہیں، گشت کرتے ہیں کہ دیکھے سڑک پہ کوئی بھوکا نہیں تو پڑا ہوا ہے، نکلتے ہیں کہ کسی غریب کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہم اور آپ کرسی پہ بیٹھ کر کے، سنگھاسن پہ بیٹھ کر کے، ہمارے سروں پہ تاج ہے، اور صرف ایک آرڈر کر دیا جاتا ہے کہ فلاں کا انکاؤنٹر ہونا چاہیے، فلاں کو مار دیا جائے، فلاں کے اوپر گولی چلا دی جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صورتحال یہی ہے، ان واقعات کو نشر کیا جائے، ان واقعوں کو پھیلایا جائے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے جو دن دہاڑے میں کسی کے جو حفاظت، جن کے ہاتھ میں باگڈور ہے، اور جو کسی کے انڈر میں ہے، جن کو باڈی گارڈ بنایا گیا ہے، جو کسی کے سرکشا میں ہے،
पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद भी, जिनके हाथ में जंजीर लगाए हुए हैं, उनके सामने सरकारी पुलिस भी है, उनके सामने मार दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। इन लोगों को हिम्मत अपनी तरफ से नहीं मिली है, इन लोगों का जायजा लिया गया। जिनके घर में एक पक्का मकान तक नहीं है, जिनके घर में रहने के लिए अच्छा सा कोई सामान नहीं है, उनके हाथ में 8 लाख का बंदूक कहां से आ गया, उनके हाथ में 10 लाख की गौन कहां से आ गए। ऐसे लोगों से हमें और आपको बचना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुल्क की हिफाजत फरमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। जब इंसान के पास दौलत आ जाए, जब इंसान के पास पैसा हो जाए, जब इंसान के पास प्रॉपर्टी हो जाए, इंसान के पास पैसा होने लगे, वो इंसान जमीन पे चलता है तो तकब्बुर और घमंड और इतरा कर चलते हैं। वो इंसान जब जमीन पे चलते हैं तो रुखसार फुला कर चलते हैं, गाल फुला कर चलते हैं और अपने से छोटे लोगों को हकीर निगाह से देखते हैं, जलील व ख़ौर समझते हैं, उन्हें कमजोर समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों की पहचान बता रहा है और अच्छे बंदे की पहचान बता रहा है कि वह इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। रहमान के बंदे वो हैं, अल्लाह के बंदे वो हैं जो जमीन में चलते तो आहिस्ता चला करते हैं, किसी से घमंड दिखा, किसी को घमंड दिखा कर नहीं, किसी को तकब्बुर और गुरूर दिखा कर नहीं, अपने आप पर नाज करते हुए नहीं चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब जमीन में चलते तो आहिस्ता चला करते हैं। उनकी जिंदगी में पस्ती ही पस्ती नजर आती है, उनकी जिंदगी में खाकसारी ही खाकसारी नजर आती है। वो कभी किसी को अपने माल के बारे में नहीं गुरूर करता है, वो कभी किसी के सामने पैसे का गुरूर नहीं करता है, वो कभी किसी के सामने अपने 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 हुक्मरानी का गुरूर नहीं करते हैं। लोगों से चलते तो उनके साथ उठना बैठना वैसे हुआ करता है जैसे एक मामूली इंसान से उठना बैठना करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लीजिए। एक अंसारी औरत अल्लाह के रसूल के घर में आती है और आपका बिस्तर मुबारक देख लेती है, आपका बिस्तर मुबारक देख लेती है जिसमें खजूर की छालें और पत्तियां भरी हुई थी। उस बिस्तर को देखकर उस अंसारी औरत रोने लगी। उस बिस्तर को देखकर वह औरत अंसारी औरत कहने लगी कि अम्मी आयशा, अल्लाह के रसूल का बिस्तर का ये हाल है। जल्दी से दौड़ती हुई घर गई और घर जाने के बाद एक बिस्तर भेज दिया जिसमें ऊन भरा हुआ था, वो बिस्तर भेज दिया। अल्लाह के रसूल के घर में वो बिस्तर पहुंच गया। अल्लाह के रसूल उस घर में आए, देखा कि ऊन से भरा हुआ बिस्तर उसके घर में मौजूद है। पूछा, आयशा ये क्या बात है, ये बिस्तर कहां से आया? आयशा ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, एक अंसारी औरत आपके घर में आई और उसने आपके बिस्तर का ये हाल देखा, जल्दी से घर गई और घर जाने के बाद ये नरम गरम बिस्तर आपके लिए भेज दिया। आयशा से कहने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या है आयशा, तुम इस बिस्तर को वापस कर दो। आय आयशा, ये नरम गरम बिस्तर मुझे नहीं चाहिए। आय आयशा, तुम इस बिस्तर को भेज दो उसके घर में। आयशा, अगर मैं अल्लाह से दुआ करता, आय आयशा, अल्लाह से मैं कहता कि अल्लाह तू पहाड़ को सोने और चांदी के कर दे, तो पहाड़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन सोने और चांदी के कर देता, दिरहम और दिनार के बदले सोने और चांदी के कर देता, और हम जहां जाते पहाड़ भी हमारे साथ चलता, ये सोना चांदी भी हमारे साथ जाता। हम जहां जाते पहाड़ भी हमारे साथ सोने की शक्ल में चांदी की शक्ल में होता और ये हमारे साथ रहता। आयशा, मुझे नरम गरम बिस्तर नहीं चाहिए। आयशा, इसी तरह का एक और वाकया अब्दुल्ला इब्ने मसूद या फिर किसी ने कहा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के घर आए और घर आने के बाद थोड़ी देर बैठ गए और आपकी बिस्तरी मुबारक देखा, आपके बिस्तर मुबारक देखा, फिर आपके जिस्म पर नजर पड़ गया, आपके नरम जिल्द पर नजर पड़ गया, आपके जिस्म पर नजर पड़ गया, जिसमें निशान पड़े हुए थे, बिस्तर का निशान पड़ गया था। आप जिस चटाई पे सोते उसका निशान आपके जिस्म पर पड़ गया था। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल की तरफ देखे जिसमें निशान पड़े हुए हैं। बिस्तर खजूर की
पत्तियों की छलिए से बना हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे कि अल्लाह के रसूल ये क्या हाल है, अल्लाह के रसूल ये क्या हाल है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि उमर क्यों रो रहे हो, तुम्हें किस चीज ने रुलाया है, आए उमर तुम क्यों रो रहे हो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आए अल्लाह के रसूल, मैं क्यों ना रोऊं, जबकि कैसर व किसरा, रूम और फारस के बादशाह, रूम और फारस के बादशाह के पास इतनी बड़ी सल्तनत, उनके पास फला फला चीजें नहरें हैं, फला फला चीजों की नहर है, वो आयश व इशरत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, वो आयश व इशरत से जिंदगी काट रहे हैं, मजे से जिंदगी काट रहे हैं। उनके पास नरम गरम गद्दा है, उनके पास खाने पीने का इतना अच्छा खासा इंतजाम है, कैसर व किसरा का बादशाह है, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी नियामत है। अल्लाह के रसूल आप तो नबी है, आप तो रसूल है, आप इमामुल अंबिया है, आप सारे जहां का रसूल है, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, फिर आपका हाल ऐसा क्यों है, आपका बिस्तर का हाल ऐसा क्यों है, आपकी चटाई का ऐसा हाल क्यों है कि आपके जिस्म में निशान पड़ गए हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा उमर रोने की कोई बात नहीं है। आए उमर, क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि वलहुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा, ये नियामतें कैसर व किसरा के लिए दुनिया में है और हमारे लिए ये नियामतें आयश व इशरत वाली जिंदगी, आयश व इशरत वाली नियामतें आखिरत में है। हजरत उमर ने कहा क्यों नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल की जिंदगी का मुताला करने से पता चलता है कि जमीन में किस तरह की जिंदगी काटे हैं। जिस बिस्तर पर सोते थे उसका निशान पड़ जाया करते थे। एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस चटाई पर, जिस बिस्तर पर आप सोते थे उसको दोहरा कर दिया, डबल कर दिया, उसके दो तहें कर दी। अल्लाह के रसूल उस बिस्तर पर सोए, सुबह जागने में ताखिर हुई, जल्दी से जाग नहीं पाए, आप बिस्तर पर लेटे रहे, जल्दी से जाग ना पाए, करीब तक कि नमाज भी तर्क हो जाए, नमाज भी छूट जाए। सुबह हुई, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद कहा आयशा क्या बात है कि आज नींद मुझे इतना गालिब आ गया, क्या बात है नींद का गलबा मुझे इतना मिला कि मेरी नमाज छूटने का बाइस, मेरी नमाज छूटने का अंदेशा हो गया था, मेरी नमाज छूटने के बाइस बन चुकी थी। क्या बात है आयशा, क्या तुमने बिस्तर को नरम कर दिया, क्या तुमने नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दिया है। आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल वही बिस्तर है, वही बिस्तर है, सिर्फ उसको डबल कर दिया गया, उसकी दो तह लगा दी गई थी। अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा तुम उसी हाल पे रखो, एक ही करके रखो, उसको दोहरा ना करो, डबल ना करो, जिस हाल पे उसी हालत पे बिस्तर बिछा दिया करो। तो मेरे प्यारे साथियों, ये नबी की जिंदगी थी। हकीकत में अल्लाह ने कहा वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, रहमान के बंदे तो है जो जमीन में चलते तो आहिस्ता चला करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आइए तकवा किस चीज को कहते हैं। उमर अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़ई की तरफ तुम्हें लेकर चलना चाहते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर का गुजर किसी जंगल से हुआ, नाफे का बयान है, उनके गुलाम नाफे का बयान है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किसी रास्ते से गुजर हुआ, किसी जंगल से गुजर हुआ, वहां पर एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था और काफी धूप की शिद्दत इतनी थी, धूप की शिद्दत इतनी थी, गर्मी की तपिश इतनी थी कि कोई रोजा अगर रखता तो नहीं रख सकता था। इतनी तेज धूप में वो चरवाहा रोजा रखा हुआ था। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस चरवाहे से कहा ओ चरवाहा आओ हमारे दस्तरखान में और आकर खाना खा लो। मामूल के मुताबिक वो जब भी कभी खाना खाने बैठते अपने दस्तरखान में किसी को बुलाते और खाना खिलाते। एक मर्तबा का वाक़या है, जंगल गए और वहां पर पिकनिक मनाई और खाना का इंतजाम किया, दस्तरखान लगाया और खाना खाने बैठा तो चरवाहे के ऊपर उनका नजर पड़ा और कहा चरवाहे आओ हमारे दस्तरखान में आओ और हमारी जमात में आओ और बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। चरवाहे ने कहा इन्नी स्वाइमुन, ऐ अजनबी आदमी मैं रोजे से हूँ। अब्दुल्ला इब्न उमर को ताज्जुब हुआ, धूप इतनी तेज और वो फिर पहाड़ी इलाके में बकरी चरा रहे हो
पहाड़ी इलाके में हो, ऊपर से बकरियां चरा रहे हो, फिर कह रहे हो कि रोजे से हो। मुझे शक है, उसका इम्तिहान लिया, उसकी आजमाइश की, उनका इम्तिहान लिया। कहा है चरवाहा तुम एक बकरी हमें दे दो, हम इसको ज़िबा करेंगे, खाल उतार करके हम जंगल में फेंक देंगे, तुम एक बकरी दे दो। चरवाहे ने कहा ऐ अब्दुल्ला इब्न उमर, हम ये बकरी नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि ये बकरी हमारी नहीं है, मेरे मालिक की है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा चरवाहा तुम ये एक बकरी दे दो, तुम्हारा मालिक बहुत दूर है, तुम्हारी नजरों से बहुत दूर है, कोसों दूर है, तुम उनसे कह देना कि भेड़िया आया और एक बकरी खा गया, भेड़िया आया और एक बकरी खा गया, तुम उनसे ही कह देना, तुम अपने मालिक से कह देना ऐ चरवाहा तुम एक बकरी हमें दे दो, हम तुम्हें दुगनी कीमत भी दे देंगे और हम तुम्हें अपने पार्टी में बुला लेंगे, तुम रोजा इफ्तार करना, यहीं पे आकर रोजा खुलना। आए मेरे प्यारे साथियों सुनिए उसके बाद क्या हुआ। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ऐ अजनबी आदमी तू बड़ा हमें सिखाता है, मेरा मालिक मेरी बात मान भी जाएगा, मैं अपने मालिक से कहूँ कि एक बकरी गुम हो गई है, 2 बकरी गुम हो गई है, 3 बकरी गुम हो गई है, मेरे मालिक को मुझ पर इतना एतमाद है कि मेरा मालिक मेरी बात मान भी जाएगा। लेकिन आइन अल्लाह आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है मुझे ये बताओ, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। मेरे मालिक को मैं धोखा दे सकता हूँ, मेरे मालिक को मैं धोखा दे सकता हूँ, मेरा मालिक मेरी बात मान भी सकता है, लेकिन मेरे मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न उमर ताज्जुब में पड़ गए और सोचने लगे इतना बड़ा तकवा, इतना बड़ा मुत्तकी आदमी, परहेजगार आदमी जंगल में है, किसी की गुलाम है, इसको आजाद कर देना बेहतर है। जब कोई किसी की गुलामी करेगा तो सही तरीके से इबादत नहीं कर पाएगा। अब्दुल्ला इब्न उमर उसके मालिक के पास जाते हैं और जाकर कहते कि तुम इस गुलाम को बेच दो, इतने इतने रुपया देंगे। फिर उसको खरीद लिया गया और आजाद कर दिया गया और उसकी बकरियां भी खरीद ली गई और उसको दे दी गई। तो मेरे प्यारे साथियों जंगलों में है, रोजे से है और एक बकरी मांगी, ऊपर से कहा कि हम इसको इसका खाल उतार के जंगल में फेंक देंगे, तुम्हें इसकी दुगनी कीमत भी दे देंगे और तुम्हें इसकी गोश्त से तुम्हें इफ्तार भी करा दिया जाएगा। इतना बड़ा मौका मेरे प्यारे साथियों, लेकिन उस जगह पे भी जंगल में भी है तो फिर भी अल्लाह का खौफ। आइन अल्लाह आइन अल्लाह, अल्लाह का है। हमारी और आपकी सूरत हाल ही है, हम और आप जलसे सुनते भी है तो इस्लाह की नीयत से नहीं, लिल्लाहियत के साथ नहीं। हम और आप जलसा सुनते भी है, करते भी हैं तो अल्लाह को राजी करके नहीं, हमारा मकसद कुछ और ही होता है। करने वाले, कराने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले का मकसद कुछ और ही होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियत, तमाम अमालों का दारो मदर सिर्फ नियतों पर है। हम यहाँ आए हैं, हमारा दिल कोई नहीं देखता है, सिर्फ अल्लाह देखता है। इसलिए इंसान को कल्बे सलीम लेकर आना चाहिए, इंसान को दिल साफ करके आना चाहिए, इंसान की नीयत सही होनी चाहिए। जब हमारी नीयत सही होगी हमारी इबादत कबूल होगी, हमारा अमाल कबूल होगा। मेरे प्यारे साथियों हर जगह पे, हर मोड़ पे हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारा मकसद अच्छा होना चाहिए। नेक अमल करने से पहले इंसान को 100 बार ये सोच लेना चाहिए कि हमारी नीयत में कहीं खोट तो नहीं है, हम कहीं बुरे राह में तो नहीं जा रहे हैं, हम किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, किसी को जलील करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। हम कुछ भी करें पहले नीयत, पहले नेक इरादा बनाए, अच्छा मकसद बनाए। इसलिए कि इंसान जब नेक नीयत और नेक इरादा करता है, अपना कदम आगे बढ़ाता है, उसको अगर अंजाम नहीं दे पाता है, इससे पहले उनकी मौत हो जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सवाब दे देता है, उनको नेकियां दे दी जाती है, महरूम नहीं किया जाता है। इसलिए हम कहीं भी चले तो हमारी नीयत अच्छी हो, हमारी सोच अच्छी हो, हमारा मकसद अच्छा हो। इसी चीज को तो तकवा कहते हैं कि जो अल्लाह ने हम पर नाफिज कर दिया है, अल्लाह ने जिस चीज को हमें जिस चीज से रोका है उससे हमें रुकना चाहिए, जिस चीज को करने के लिए कहा उस चीज को करना चाहिए। आओ आपको तकवे की एक बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों
تم پر روزے فرض کیے گئے، صرف تم ہی پر نہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں تقوی اختیار کرنے کہا کہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب ایک یہ بھی ہے، تقوی کا مطلب ایک یہ بھی ہے۔ سحری کا ٹائم ہوا، سحری کھانے کے لیے اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، اب سحری کھانے کا وقت ہو گیا ہے، تم لوگ سحری کھا لیا کرو۔ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، تم لوگ سحری کھا لیا کرو، یہ میرا حکم ہے۔ جب تک میں کہوں کہ کھا لو تو کھا لو۔ سحری کھا لینے کے بعد دن بھر بھوکا رہو، نہ کھانا کھاؤ، نہ پانی پیو، نہ کچھ کرو، دن بھر بھوکا رہو۔ یہ کس کا آرڈر ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سحری نہیں کھائیں گے، یا پھر سحری کو جلدی کھا لیں گے۔ نہیں، سحری تاخیر سے کھایا جائے اور افطار میں جلدی کیا جائے۔ سحری کھا لینے کے بعد اللہ فرماتا ہے میرا حکم ہو گیا بندو، اس کے بعد تم کچھ نہ کھانا، غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا، سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ نہیں کھانا، افطار کا وقت ہونے سے پہلے کچھ نہیں کھانا۔ یہ کیا ہے؟ میرا حکم ہے، میں نے تمہیں منع کیا مت کھاؤ، اب افطار کا ٹائم آ گیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اب کھا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطرہ، میری امت بھلائی پہ رہے گی، میری امت میں خیر و برکت اس وقت تک باقی رہے گی، میری امت میں خیر اس وقت تک باقی رہے گا، بھلائی اس وقت تک باقی رہے گی جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گا۔ آپ اپنے من سے یہ سوچیں کہ نہیں، ایک گھنٹہ اور زیادہ بھوکے رہ جائیں گی تو ہمیں کچھ نیکیاں اور مل جائیں گی، ہمارا گناہ کچھ اور مٹ جائے گا، ہمیں کچھ نیکیاں اور مل جائیں گی، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ نہیں نہیں میرے پیارے ساتھیوں، تقوی اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے کہہ دیا، وہ میرے بندو اب سحری کھا لیو، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب میں نے تمہیں منع کر دیا۔ جب تک میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ غروب آفتاب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے نہ کھاؤ، اس وقت تک تم نے نہیں کھایا، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ اور جب کھانے کا وقت ہو گیا اور میں تم کو حکم دے رہا ہوں کہ کھا لو تو تم کھا لو، اپنے من سے کچھ نہ بولا کرو کہ ہاں ایک گھنٹہ زیادہ اور بھوکے رہیں گے تو کچھ نہیں کیا مل جائے گی۔ تقوی اسی چیز کا نام تو ہے کہ جب اللہ ہمیں کھانے سے منع کر دے تو ہم اس چیز سے رک جائیں، کھانا پینا ترک کر دیں، اور جب اللہ رب العالمین کھانے کے لیے کہے تو کھانا کھا لے، افطار کر لے۔ اس چیز کا بھی نام تقوی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، کہ افطار کا ٹائم 6:05 پہ ہو رہا ہے، ہم ایک گھنٹہ مسجد اور بھوکے رہیں گے، ہمیں کچھ نہیں کہ اور ملیں گی۔ اس چیز کا نام تقوی نہیں ہے، تقوی اس چیز کا نام ہے میرے بندو، جب تک میں نے منع کیا تھا کہ نہ کھاؤ، تم نے نہیں کھایا، اور جب میں نے کہہ دیا کہ کھا لو تو کھا لو۔ بڑی پوائنٹ کی بات ہے میرے پیارے ساتھ، اسلام میں اپنی منمانی کچھ بھی نہیں چلے گا۔ تقوی اس چیز کا بھی نام ہے کہ جب اللہ رب العالمین جو چیز ہمیں کرنے کے لیے کہے، جس چیز کا ہمیں حکم دے وہ چیز کرے، جس چیز سے ہم روکنے کے لیے کہے اس چیز سے رک جائے۔ آئیے تقوی کی ایک اور مثال کی طرف لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ پہ مسئلہ چھیڑا جاتا ہے، اس جگہ پہ سوالیہ نظریں اٹھتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے سوال کرتا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں، فلانے کا تقوی اس چیز کو کہتے ہیں، فلانے کا تقوی اس چیز کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، خلیفہ ثانی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب یہ بتاؤ کہ تقوی کسے کہتے ہیں، اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں، اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب نے کہا عمر کیا جانتے نہیں ہو کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہا آپ بتائیے۔ ابی بن کعب نے کہا اے عمر ایک مثال لیجئے، اس بڑے سر سوالوں کو اگر پاکڑ جانا ہو، اس بڑے سر سوالوں کو اگر کولکاتہ جانا ہو، رانچی جانا ہو،
اور راستہ کانٹے دار جھاڑی ہو، کانٹے دار جھاڑی ہو، تو یہ سرسا والے کیسے جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کانٹا ہٹا ہٹا کر چلے جائیں گے، اس کانٹا کو ہٹا کر چلے جائیں گے۔ ابی بن کعب نے کہا عمر جتنا بھی، ابی بن کعب سے کہا کہ اے ابی بن کعب جتنا بھی انسان بچنے کی کوشش کریں، کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرنے کی کوشش کریں، ایک دو کانٹا تو چبھ ہی جائے گا۔ کہا اس کا بھی علاج ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ جس طرح کانٹا ہٹا ہٹا کر چلنے کے باوجود ایک دو کانٹا اگر چبھ جائے، اپنے جسم میں الجھ جائے، اپنے پیر میں چبھ جائے، اس کا علاج ہے۔ کہاں مرہم لگا لیا جائے گا، پٹی لگا لیا جائے گا۔ تو اے عمر سنیے، تقوی اسی چیز کا نام ہے۔ یہ دنیا گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، گناہوں کا جال ہے، قدم قدم پہ گناہوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ انسان کی ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ گناہوں کا اڈا، ہر موڑ پہ گناہوں کا بازار لگا ہوا ہے۔ جس طرح انسان کانٹے دار جھاڑیوں کو کانٹا ہٹا ہٹا کر چلتا ہے اور وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک دو کانٹا پیر میں نہ چبھ جائے، اسی طرح دنیا کی مثال ہے۔ ہمیں پاکڑ جانا ہے، تھوڑی دور آگے بڑھے، ایک دکان ملی جس میں کھینی بک رہی ہے، جس میں سگریٹ بک رہا ہے، جس میں تمباکو بک رہے ہیں، جس میں سگریٹ بیچا جاتا ہے، وہاں پر یہ دکان ملی۔ ہمیں لوگوں نے دعوت دی کہ یہ کھینی اور بیڑی تمباکو وغیرہ کھانا کھا لیجئے، نوش کر لیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شیطان نے ہمارے جسے ہماری دماغ کو ورگلایا، ہمارے دماغ کو بھٹکایا اور کہا کہ جاؤ کھا لو جب کہہ رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ نہیں ہم نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ ہم یہ چیز نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا دماغ وہاں سے صاف ہو گیا۔ پھر اور آگے بڑھے، کچھ دکان اور ملی جس میں لوگ جوا کھیل رہے ہیں، جس میں لوگ رشوت کھا رہے ہیں، جس میں لوگ جوا کھیل رہے ہیں، جس میں جوا کا اڈا کھولا گیا ہے۔ جہاں پر لوگ جوا کھیلتا ہے وہاں پر آپ کے ساتھیوں نے آپ کو دعوت دی، وہاں پر آپ کے دوستوں نے آپ کو دعوت دی، آؤ جوا کھیلو، کچھ روپیہ ہو جائے گا، روپے پیسے کے لیے تو نکلے ہو، کچھ روپیہ انکم ہو جائے گا، کچھ درہم و دینار مل جائے گا، اس سے اپنے بیوی کے لیے کپڑا خریدنا، اپنے بچوں کے لیے کپڑا خریدنا۔ 100 روپے کی بٹی لگاؤ، 100 روپے لگاؤ اور 1000 روپے کماؤ۔ جوا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ 100 روپے لگا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 100 روپیہ اور 100 روپے کا اور قرضدار بن جاؤ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، پھر شیطان آپ کو بہکا رہا ہے کہ ہاں کہہ رہا ہے تو کھیل لو، پھر شیطان آپ کو اس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ وہاں سے بھی بچنے کی کوشش کی اور اللہ نے وہاں سے بھی آپ کو بچا لیا اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر اور آگے بڑھے، کچھ دوری اور گئے، وہاں پر شراب کی دکان لگی ہوئی ہے، وہاں پر شراب کا اڈا کھولا گیا ہے، وہاں پر شراب بک رہی ہے۔ پھر آپ کو ساتھیوں نے آواز دی، آؤ یہاں پر انگلش شراب بکتی ہے، آؤ یہاں پر شراب کی دکان لگی ہوئی ہے، شراب بک رہی ہے، آؤ شراب پی لو۔ شیطان نے آپ کو بہت قریب کر دیا، آپ شراب پینے چلے بھی گئے، شراب کا گلاس اپنے منہ تک لے گئے، حلق تک، قریب تھا کہ حلق تک چلے جائے۔ پھر اللہ نے آپ کی ذہن کو بدل دیا، اللہ نے آپ کی دل کی دنیا بدل دی۔ پھر آپ نے شراب کے گلاس کو وہیں پھینک دیا کہ نہیں ہم نے زندگی میں کبھی شراب ہاتھ نہیں لگایا، آج کیسے شراب پی سکتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، شراب کا گلاس پھینک دیتا ہے اور پھر وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر اور آگے جاتا ہے، کچھ دوری پر لڑکیاں دعوت نظارہ دے رہی ہے، زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، لڑکیاں اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے اور ایک دوسرے کو دعوت نظارہ دے رہی ہے کہ آؤ ہم تمہارے لیے فری ہے، آؤ ہمارا جسم تمہارے لیے فری ہے، آؤ ہمارا جسم تمہارے لیے انتظار میں ہے۔ پھر وہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے اس انسان کا دماغ اس کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ انسان جا کر گناہ کر لیتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا کانٹے دار جھاڑی ہے، ہم نے جتنے بھی بچنے کی کوشش کی، ایک دو کانٹا پیر میں چبھی گیا، ایک دو کانٹا اپنے جسم میں الجھ گیا۔ دنیا گناہوں کا جال ہے، دنیا گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، قدم قدم پہ گناہوں کے بازار لگا ہوا ہے۔ جتنا بھی بچنے کی کوشش کیجئے، ایک دو گناہ آپ سے ہو ہی جائے گا۔ تو کہا تھا
کہ ایک دو کانٹا پیر میں چبھ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ مرہم لگا لیا جائے، پٹی باندھ لیا جائے۔ تو کہا گیا جس طرح اس کا علاج ہے کہ پٹی لگا لیا جائے، دنیا میں گناہ سے بچنے کے باوجود ایک دو گناہ ہو جائے، یہ انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضا کے بنیاد پر ایک دو گناہ ہو جائے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ قرآن میں بتلاتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، اگر تم دنیا میں لاکھ بچنے کی کوشش کی پھر بھی انسانی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، تم سے گناہ سرزد ہو گیا، تم نے پاکوڑ جاتے جاتے 3 جگہ پہ برائی سے بچ گئے، ایک جگہ پہ برائی ہو گئی، اس کا علاج قرآن میں اللہ بتلاتا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندو تم سے گناہ ہو گیا ہے، تم توبہ کرو، خالص توبہ کرو، صحیح نیت اور صحیح ارادے کے ساتھ توبہ کرو۔ رفع یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف لے رہو اور اللہ سے کہو اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو میرا معبود ہے، اللہ تو ارحم الرحیمین ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو معاف کر دے، تیرے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اے اللہ تو اگر معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ بچ بچ کر چلنا ہے، بچ بچ کر چلنا، جہاں تک کوشش ہو ہم بچنے کی کوشش کریں۔ ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ گناہوں کا جال، قدم قدم پہ گناہوں کے اڈے کھلے ہوں گے۔ ہماری مجبوری ہے، گھر کا خرچہ چلانا بھی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ہمیں دہلی کا سفر کرنا ہے، بمبئی کا سفر کرنا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ فلاں جگہ کا یاترا کرنا ہے، سفر کرنا ہے، فلاں جگہ دیکھنا ہے، وہاں جاتے جاتے 85 جگہ آپ کو برائی کی ملے گی، لیکن بچ کر چلنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، خواہشات کو قابو میں رکھنا ہے۔ لاکھ بلاؤ شراب پینے کے لیے، لاکھ اشارہ کرو، دوستی ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ تمہارے ساتھ تمباکو کھائے، دوستی ہے لیکن دوستی نبھانا اس بات پر نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں سگریٹ ہے تو ہم بھی سگریٹ نوش کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت سے لوگ اس چیز کو جائز قرار دینے لگے ہیں، کبھی جائز نہیں ہوگا، شراب کے حکم میں داخل نہیں ہے لیکن جائز نہیں ہے، آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ دوستی ہے، آپ ان کے صحبت اختیار کیجیے، اگر ان کے اندر کچھ اچھائی ہے، خوبیاں ہیں، اس چیز کو اپنائیے، یہی دوستی ہے، یہی چیز کام دے گی، ورنہ کوئی دوست کسی کا کام نہیں دے گا۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ دنیا میں ہمارا ساتھ دینے والا ہے، دنیا میں آپ کے ارمان پورے ہوں گے، دنیا میں آپ کی تمنائیں پوری ہوں گی۔ سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں مارکیٹ میں ہے، فلاں چیز کھانے کا موڈ کر رہا ہے، ہمارا دماغ اس بات پر چلا گیا کہ ہاں موڈ ہو گیا اس چیز کو کھانا ہے، ہاتھ میں روپیہ نہیں، فلاں جگہ سے دوست آیا، ملاقات ہوئی اور دوست سے پیسہ لیے، دوست نے آپ کو کھلا دیا۔ دنیا میں تمنائیں پوری ہو سکتی ہے لیکن آخرت میں نہیں۔ یود المجرم لو یفتدی یومئذ ببنیہ من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم یہ تمنا کرے گا، جہنمی یہ تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، آرزویں کریں گے کہ اللہ ہم نے دنیا میں اپنے بیٹے کے لیے دولت کمائی، حرام دولت کمائی، اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، صرف مجھے جنت دے دے۔ دنیا میں ہم اور آپ بیوی بچے کے لیے جائز اور ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں، یہ کہتے کہ بھائی میرا بیٹا اچھا رہے گا،
اچھا کھائے گا، میری بیوی اچھا کھائے گی، اچھا پہنے گی، آپ اسی چیز کو قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ میری بیوی جہنم میں چلی جائے منظور ہے، میرا بیٹا جہنم میں چلی جائے منظور ہے، لیکن یہ اللہ مجھے جنت دے دے۔ تو اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، حرام سے بچیے اور متقی بن جائیے، پرہیزگار بن جائیے، دل میں ارادہ کر لیجئے کہ ہماری زندگی میں کبھی حرام کا ایک لقمہ نہیں آئے گا۔ تلیت حاضی لایا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم او عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ جب اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی گئی، جب اس آیت کی تلاوت کی گئی کہ لوگوں زمین میں حلال رزق کو کھاؤ، پاکیزہ رزق کو کھاؤ، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ رزق کو کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ طیب میں فرق ہے۔ بکرا حلال ہے، گائے حلال ہے، بیل حلال ہے، لیکن اس کو اگر چرا کر لائیں گے تو آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ وہ جانور حلال ہے لیکن کھانا حلال نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ رزق کو کھاؤ، حلال اور پاکیزہ رزق کو کھاؤ۔ جانور بھی حلال ہو، سامان بھی حلال ہو، اور ہمارے لیے کھانا بھی حلال ہو، ہمارے لیے کھانا پاکیزہ ہو، ہمارے لیے وہ رزق حلال ہو، ہمارے لیے وہ پاکیزہ کھانا ہو۔ دھان، چاول، گیہوں کھانا حلال ہے، لیکن چوری اور ڈکیتی کا اگر مال ہو تو ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لوگوں حلال اور پاکیزہ رزق کو کھاؤ، جو حلال بھی ہو تمہاری زندگی میں، تمہارے لیے حلال بھی ہو اور وہ چیز پاکیزہ بھی ہو، چوری کر کے نہ لایا گیا ہو، اس کو ڈکیتی کر کے نہ لایا گیا ہو، چھین کر نہ لایا گیا ہو، حلالا طیبا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں مستجاب الدعوہ بنا دے۔ مستجاب الدعوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی دعا کریں اللہ قبول فرمائے۔ مستجاب الدعوہ بنا دیجئے، جو بھی ہم دعا کریں اللہ قبول فرما لے۔ اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی بلکہ کہا کہ اے سعد اطب مطعمک، اپنی خوراک پاکیزہ بنا لو، اپنی خوراک پاک کر لو، زندگی میں جو بھی کھاؤ اس کے اوپر ایک نظر ڈال لو، اس کے اوپر ایک بار نگاہ دوڑاؤ، اپنی عقل دوڑاؤ کہ یہ چیز ہم جو کھا رہے ہیں، یہ لباس جو ہم پہن رہے ہیں یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے، یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں حلال کا یہ حرام کا۔ اپنی خوراک پاک کر لو، اطب مطعمک، جو تم کھا رہے ہو اس کو پاک کر لو، جو پہن رہے ہو اس کو دیکھو کہ یہ حلال کا یہ حرام کا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جنہوں نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، جن کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ گیا، حرام کا ایک لقمہ گیا، اس کی 40 روز تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا گیا تو 40 روز تک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والوں اپنی زندگی پر کبھی غور کرو، اپنی زندگی پر نظر دوڑاؤ کہ ہم نے جو 30 دن کا روزہ رکھا، حلال پیسے سے کھانا کھایا یا حرام پیسے سے کھانا کھایا، ہمارے پیٹ میں جو کھانا کا لقمہ گیا حلال کا تھا یا حرام کا تھا۔ پھر آگے فرمایا کہ جس کا گوشت حرام سے اور شراب کے قطرے سے پلا بڑا ہو، جس کا جسم پلا بڑا ہو، شراب جس کا گوشت پلا بڑا ہو حرام کمائی سے، حرام لقمے سے، اس کے لیے آگ بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حرام کا ایک لقمہ کھانے سے 40 روز تک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ 30 دن کا روزہ رکھیں، یہ اپنی زندگی میں ہمیں اور آپ کو سوچنی چاہیے کہ ہم اور آپ حلال کا کھانا کھائیں، حرام کا کھانا کھائیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس دن سے
उस साद बिन अबी वक्कास ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हराम का एक लुकमा नहीं खाया और मुस्तजाबुद दावा बन गए। अल्लाह के रसूल से दुआ करने का मुतालबा किया तो आपने फरमाया साद बिन अबी वक्कास मैं दुआ नहीं करूंगा, दुआ करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी जिंदगी में खाना पाकीज़ा बना लो, अपनी जिंदगी में खाना हलाल खाओ, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, तुम मुस्तजाबुद दावा बन जाओगे, तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी, तुम्हें कोई जरूरी नहीं है कि हम दुआ करें। मुस्तजाबुद दावा इसका मतलब सारी दुआएं तुम्हारी कबूल की जाएगी, नेक दुआएं कबूल की जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमानों के ऊपर तरह तरह का अज़ाब आ रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमान परेशान हाल है, मुसलमानों के गले में छुरियां चलाई जाती है। हमें और आपको चाहिए कि जिंदगी में हलाल को अपनाएं, हराम से बचें और इन मजलूमों के हक में दुआ करें। जिन मजलूमों को काटा जाता हो, जिन मजलूमों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हो, सिर्फ दुनिया कमाने की खातिर अपने ईमान को बेचने वाला, दुनिया कमाने की खातिर अपने इंसानियत को बेचने वाला ऐसा करता है कि किसी मासूम लोगों को कत्ल करवाता है। इसका एक ही इलाज है कि हम अपनी जिंदगी में हलाल कमाई करें, हलाल लुकमा खाएं, हराम से बचें और अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा, हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमें जिंदगी के हर लुकमे में सोचना चाहिए कि हम हलाल खा रहे हैं, हराम सोचना चाहिए, वरना 30 दिन का रोजा रखे हुए हैं, ये रोजा कबूल नहीं होगा, हमारी इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए हलाल को अपनाने के अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको तौफीक दे, हराम से बचाए और हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, नमाज के वक्त, रात के वक्त तने तन्हा, कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में किसी को मार देना छोटी मोटी बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों, पूरे देश के लिए ये इबरत है। और ये चीज सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, कल हमारे साथ भी हो सकता है, कल गैरों के साथ भी हो सकता है। हमें और आपको किसी कौम को ललकारना नहीं है, सिर्फ संविधान को बचाने के लिए हमें और आपको सोचना चाहिए कि जिनको बॉडीगार्ड बनाया जाता हो, जिनकी सुरक्षा में किसी इंसान को सुपुर्द किया जाता हो, किसी के हवाले किया जाता हो, उनकी सुरक्षा में, उनकी मौजूदगी में किसी को मार दिया जाता है, सोचने की बात। तो तकवा का मतलब यह है कि हमारी जिंदगी में हम जो खाना खाएं वो हम देखें कि पाक है, हलाल है या हराम है, पाक है या नापाक, वरना हमारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। एक वाक़या बताकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक गुलाम था और उनका ये मामूल था कि जब गुलाम कहीं से कमा कर लाते उनसे कुछ खाया करते थे अखराजात में से। एक दिन ऐसा हुआ कि गुलाम से नहीं पूछा और उसने खा लिया। गुलाम ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, ऐ मेरे आका, क्या आप जानते हैं कि ये चीज मैंने आपको दी है, ये जो खाना मैंने आपके सामने पेश किया है, ये हलाल है या हराम, क्या आप जानते हैं? आपने कहा वमा हुआ, नहीं, ये क्या है, हलाल है या हराम, कहां से कमा कर लाया? गुलाम ने कहा, आका मैंने जमाना जाहिलियत में कहानत गढ़ी थी, हालांकि मुझे उस वक्त कहानत अच्छी तरह से आती भी नहीं थी, मैंने कहानत गढ़ी थी। एक आदमी अपनी बीवी को लेकर चल रहा था, उनके पेट में बच्चा था, उनकी बीवी के पेट में बच्चा था, वो हमल से थी। उसने मुझसे पूछा कि मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा है, ये लड़का है या लड़की? मैंने कहानत गढ़ी थी, भविष्यवाणी की थी, पेशिन गोई की थी कि तुम्हारी बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा है ये लड़का है। मैंने कहानत गढ़ी थी और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि उनके पेट में जो बच्चा था वो लड़का ही हुआ।
ان کے گھر میں بیٹا ہوا. وہ آدمی کہنے لگا کہ فلاں آدمی بڑا جانکار آدمی ہے, پہنچا ہوا آدمی ہے. اس نے کہا تھا کہ بیٹا ہوگا تو بیٹا ہی ہوا. اس نے خوشی کے مارے, خوشی کے موقع پہ آ کر مجھے کچھ دیا, مجھے کچھ کھجور دی, مجھے کچھ سامان دیا, کچھ تحفہ دیا, کچھ پیسہ دیا, کچھ مال دیا. میں نے وہی مال لے آیا اور آئے میرے آقا میں نے آپ کو دے دیا اور آپ نے اسے کھا لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جان گئے کہ یہ حرام کا ہے, اس لیے کہ کہانت کی عوج میں کہانت گڑی ہوئی, عوج میں کوئی اگر سامان لاتا ہے یہ حرام ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور اپنے حلق میں انگلی ڈالی, جتنا کچھ کھایا تھا قے کیا اور ساری چیزوں کو اگل دیے, ساری چیزوں کو اگل دیے. حرام کا ایک لقمہ صرف ایک ٹائم کھانا گوارا نہیں کیے. یہ امیر المؤمنین کا حال ہے جن کو اللہ کے رسول نے نام لے کر اس دنیا میں جنت کی بشارت دی ہو, جو پہلا خلیفہ ہو, جن کے ہاتھ میں اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد پورے باغ ڈور دے دیے گئے ہو, جن کے ہاتھ میں صحابہ نے خلافت کے لیے بیعت لے لی ہو. میرے پیارے ساتھیوں, ایسے صحابی کا حال ہے, ایسے امیر المؤمنین کا یہ حال ہے کہ ان کی زندگی میں حرام کا ایک لقمہ آیا, جبکہ جنت میں جنت کی بشارت ان کو اس دنیا میں دے دی گئی, خوشخبری دے دی گئی کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق جنتی ہے. ایسے لوگوں کا حال یہ ہے. لیکن ہم اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں تو پتہ چلے گا میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم نے کتنے حرام کام اور ناجائز کام اختیار کیے ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے, قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. ہم کسی کو ناجائز تھپڑ مار دیتے ہیں, ہمیں اپنی زندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے, ہمیں شعور نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے. ہمیں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا. قیامت کے دن بارگاہ الہی میں سارے بادشاہ کو پیش کی جائیں گے اور آواز دی جائے گی, کہا جائے گا او دنیا کے بادشاہ, او دنیا کے بادشاہ کہاں ہو. ہندوستان کے وزیر اعظم کو بلایا جائے گا, پاکستان کے وزیر اعظم کو بلایا جائے گا, ملک کے بادشاہوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا آج کہاں ہے تمہارا, آج کہاں ہے تمہاری بادشاہ, آج تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے, ہمیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں ہمارے ہاتھ میں باغ ڈور آ گئی ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم صاحب وقت بن گئے, ہمارے ضمن میں کرسیاں آ گئی ہے, ہم اس کرسی میں بیٹھ کر کے جہاں چاہیں گے جیسا چاہیں گے لوگوں سے ناانصافی کریں گے, لوگوں کو پریشان کریں گے, ستائیں گے. ایک نہ یاد رکھیے گا, جہنم کے دو ایسے گروہ ہوں گے, صنفان من اہل النار, جہنم کے دو گروہ ایسے ہوں گے, ان گروہوں میں ایک گروہ ایسے ہوں گے, ایک طبقہ ایسا ہوگا جن کے پاس بیل کے دم ہوں گے, دم کی طرح ہوں گے, اور وہ دم سے لوگوں کو, سخت دم سے لوگوں کو پریشان کریں گے, ماریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی کو مارنا ہے کسی کو نہ مارنا ہے, کس کو مارا جائے کس کو نہ مارا جائے, یہ نہیں دیکھیں گے. ان کے ہاتھ میں پاور ہوگا, ان کے پاس طاقت ہوگی, جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے گولیاں برسوائیں گے. اور آج دیکھ لیجئے, جہاں چاہیں گے جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک باندی کو آواز دیتا ہے, ایک باندی کو آپ نے آواز دی کہ وہ باندی ادھر آؤ. ایک مرتبہ آواز دی وہ نہیں آئی, دو مرتبہ آواز دی وہ نہیں آئی, تیسری مرتبہ آواز دی نہیں آئی. کہا عائشہ دیکھو ہے یا نہیں, دیکھا تو گھر کے دروازے میں, گھر کے باہر دروازے کے پاس ایک بکری کے بچے سے کھیل رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ عائشہ کہہ رہی کہ اللہ کے رسول نے تمہیں آواز دی تم نے گئی نہیں. کہا میں نے سنا تو ہوں, میں سنی تو ہوں, لیکن میں گئی نہیں, میں کھیلنے میں مصروف ہو گئی, میں کھیلنے میں پورا مشغول ہو گیا. تو میرے پیارے ساتھیوں
عائشہ نے کہا اس کو ماریے، اللہ کے رسول اس نے آپ کی زبان کی خلاف ورزی کی ہے، آپ کے حکم کو پابند نہیں کیا، آپ کے حکم کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا ہے، آپ نے انہیں آواز دی لیکن آپ کی بات کو نہیں سنی، اللہ کے رسول آپ انہیں سزا دیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سزا دینا جبکہ واجب تھا، ایک مرتبہ آواز ہی نہیں آئی، دوسری مرتبہ آواز ہی نہیں آئی، تیسری مرتبہ نہیں آئی، چوتھی مرتبہ نہیں آئی، جبکہ ان کو آنا چاہیے تھا لیکن وہ آئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، آپ کے کان میں مسواک رکھی ہوئی تھی، آپ نے ہر نماز کے وقت اس کو مسواک کر لیا کرتے تھے اور اپنے کان میں ہی رکھ دیا کرتے تھے۔ مارنے کے لیے، سزا دینے کے لیے آگے بڑھے کہ ہم اس کو سزا دیں گے، عائشہ کہہ رہی کہ اللہ کے رسول اس کو آپ سزا دیجئے۔ قریب تھا اپنے کان سے مسواک نکالی اور قریب تھا کہ اس خادمہ کو، اس باندی کو مارے، جیسے مارنے گئے مسواک اٹھائی اور مارنے سے پہلے دماغ میں خیال آیا اور اللہ کے رسول پیچھے ہٹ گئے۔ عائشہ کہہ رہی اللہ کے رسول آپ اس کو ماریے، واقعی وہ مارنے کے لائق، مار کھانے کے لائق ہے، اس کو مارا جائے، یہی ان کا حق بنتا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے کہ عائشہ نہیں نہیں۔ کہا کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ میں اس لیے اس کو نہیں ماروں گا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی، قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی، یہ خادم اللہ سے شکایت کرے گی، اللہ سے کہے گی اللہ میں نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی تھی جتنی کی مجھے سزا ملی ہے، میں یہ سوچ کر اس کو نہیں مار رہا ہوں عائشہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غلطی سے زیادہ ان کو سزا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے زیادہ ان کو سزا مل جائے۔ ایک مسواک سے مارنے پر، ایک مسواک سے مارنے پر ان کو اتنی سوچ، اتنی گہری سوچ، اتنا بڑا احساس کہ مسواک سے ماریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غلطی سے زیادہ ان کو سزا مل جائے اور یہ عورت یہ باندھی اللہ سے مقدمہ دائر کرے، اللہ سے شکایت کرے اور کہے اللہ میں نے دنیا میں اتنی بڑی غلطی نہیں کی تھی جتنی سزا مجھے ملی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمارا اور آپ کا نظام دنیا میں ہے کہ ہم جہاں چاہے جس کو چاہے تھپڑ مارے اور یہ کہے کہ ہم تمہاری منسمرتی لے کے فیصلہ کرتے ہیں۔ دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ہم منسمرتی لے کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کوئی قرآن کو ہاتھ میں لے کر بھی اگر کسی کے حق میں غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ لاکھ منسمرتی لے کر فیصلہ کرو، دنیا تو یہی کہتی ہے، دنیا تمہاری دیوانیت، تمہارا پاگل پن دیکھ چکی ہے، اب جنتا بھی سمجھ گئی ہے کہ یہ منسمرتی لے کر تمہارا فیصلہ کرنا، دیش چلانا، راج چلانا اب تم سے نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں، جس کو باڈی گارڈ کے طور پر رکھا گیا ہو، جو ہماری سرکشا کے لیے ہمارے پاس آتی ہے، جب کوئی انسان شراب پیتا ہے پولیس ہمارے پاس حاضر ہوتی ہے، ہم شراب کا پیالہ چھوڑ دیتے ہیں، شراب کا کٹورا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری بھیڑ لاک ڈاؤن میں جب ہوتی تھی، جب پولیس ہمارے سامنے ہوتی، اس بھیڑ کو ہم ختم کر دیتے، حالانکہ وہ بھی ایک معمولی انسان ہے لیکن ہم اس سے اس لیے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس پرشاسن کی طاقت ہے، اس لیے کہ اس کے پاس گورنمنٹ کی طاقت ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پولیس کی وردی ہے، گورنمنٹ کی وردی ہے، ہم اس چیز کی عزت کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، کیا یہی مناسب تھا کہ ان کے ہاتھ میں کسی ہے، ان کے ہاتھ میں کسی کو حفاظت کے طور پر رکھا جائے اور ان کے اوپر گولیاں چلائی جائیں؟ مجھے مجبور ہونا پڑا اور اس چیز کی ذمہ داری پورے بھارت کے لوگوں پر ہے اور سب کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ویسا زمانہ تو نہیں رہ گیا کہ رات کی تاریکی میں نکلتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کون بھوکا پڑا ہوا ہے، رات کی تاریکی میں نکلتا اور دیکھتا ہے کہ کس کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ حال ہے، جو کمزور ہے اس کو اور دبایا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو یہ حال ہے، جو پیر سے کمزور ہے اس کو سہارا نہیں دیا جاتا ہے، ہمارے دیش کا تو یہ حال ہے، جو غریب ہے ان کو اور غریب بنا دیا جاتا ہے، ہمارے دیش کا یہ حال ہے، جو لاچار ہے، جو کمزور ہے، جو بے بس ہے ان کو اور کمزور کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں حال تو یہ ہے کہ کسان کو مارا جاتا ہے، کسان کی طرف نہیں دیکھا جاتا ہے، صرف اقتدار پہ آنے کے لیے اپنے ہی طبقے کے لوگوں کو نشانے پر رکھے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں،
میں نے اتنی سی بات تقوی کے سلسلے میں کہی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارہلا اس چیز کو قبول عطا فرما۔ اگر بولنے میں کچھ غلطیاں ہوں تو آپ معاف کریں، اور سب مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ایسے ان وقتوں کو ہدایت دے، انہیں عقل سلیم عطا فرما۔ اگر انہیں اللہ رب العالمین ہدایت نہ دیں تو انہیں اس زمین سے، اس دنیا سے نیست و نابود کر دیں، انہیں ہلاک کر دیں۔ یہ دعا ہمارے آپ کو کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور سب مسلمانوں کے اندر تقوی پیدا کر دے، ہمیں اور آپ کو متقی، سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری الہ ہماری اس جلسے کو قبول عطا فرما، ہماری نیت اچھی ہو، ہمارا مقصد اچھا ہو، ہماری سوچ اچھی ہو، ہمارا دماغ صحیح راستے پہ لگے، ہمارا یہ جو ذہن ہے صحیح راستے پہ ہم اور آپ یوز کریں، تاکہ ملک کے لیے اچھا ہو، ہمارے گھر کے لیے اچھا ہو، دین کے لیے اچھا ہو، دنیا کے لیے اچھا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔